میں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے صرف ایک آیت کی تلاوت کی تھی۔ آیت تو خیر جو چیز مجھے بتانی تھی اسی ٹکڑے کو میں نے پیش کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، منافقوں کی ایک پہچان بتائی، بہت سی صفتیں بتائیں لیکن یہاں اس صفت کا ذکر کیا ہے کہ ان کی ایک صفت یہ ہے، ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فتنہ اور فساد مت پھیلاؤ، اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا مت کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم کہاں فساد برپا کرتے ہیں، ہم تو حق بول رہے ہیں، ہم تو صحیح بات کر رہے ہیں۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جب دو چار لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کریں اور آپ کو کسی کی بات غلط نظر آئے اور آپ اس سے کہیں یار چپ رہو یار، کیوں فتنہ پھیلا رہے ہو، چپ رہو، خاموش ہو جاؤ، تو وہ لوٹ کے جواب دیتا ہے میں کیوں خاموش ہو جاؤں، میں کیا فتنہ پھیلا رہا ہوں، آپ کو میری بات غلط دکھ رہی ہے، بتاؤ کہاں ہم غلط ہیں، ارے ہم تو صحیح بول رہے ہیں، آپ ان کو چپ کرائیے، یہ خام خواہ بات کر رہے ہیں، یہ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اکثر یہ دیکھنے میں ملتا ہے، کوئی شخص اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر لے تو فساد ہی ختم ہو جائے۔ اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، یہ منافقوں کی پہچان بتائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ منافقوں کی پہچان ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فتنہ مت پھیلاؤ، فساد برپا مت کرو، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو خیر خواہ ہیں، ہم فساد نہیں کر رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ نے فرمایا کہ ہوشیار رہنا، ان سے چوکنا رہنا، یہی مفسد ہیں، بھلے ہی یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم فساد برپا نہیں کرتے ہیں، ہم تو خیر خواہ ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، الا انہم هم المفسدون، ہوشیار رہنا، یہی فسادی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، اپنے گمان اور اپنے دل کے اعتبار سے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین پر کسی کو بھی فتنہ پھیلانے اور فساد برپا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جو لوگ قرآن پر باریکی سے نظر رکھتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ دنیا میں زمین پر فساد پھیلانے والوں کی سزا قرآن نے یہ متعین کی ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پیر، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دایاں پیر، ایک پیر کاٹا جائے گا اور ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا تو بایاں پیر، اور بایاں اگر ہاتھ کاٹا جائے گا تو دایاں پیر۔ یہ زمین پر فساد پھیلانے والوں کی سزا ہے۔ زمین پر آپ کسی بھی قسم کا فساد برپا نہیں کر سکتے، فتنہ نہیں پھیلا سکتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے طور طریقے سے، ہمارے چال چلن سے، ہماری باتوں سے، ہماری سرگرمی سے اس زمین پر فتنہ اور فساد پھیل سکتا ہے تو آپ کو وہیں پر رکنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ پھیلانا زمین پر قتل کرنے سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ دوراندیشی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے،
اس دور اندیشی اور مصلحت کے دائرے میں رہ کر آپ کو اپنے آپ کو روکنا پڑے گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہونے کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو روکا تھا، صحابہ کرام کو فتنے میں نہیں پڑنے دیا، اپنے آپ کو فتنے میں نہیں ڈالا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق نے یہاں تک کہا تھا السنا علی الحق، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اے اللہ کے نبی کیا یہ کافر جھوٹ پر اور باطل پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھلا کیوں نہیں، ہاں ہیں۔ تو پھر ہمیں اجازت دیجئے، ہم اتنا گر کر اور اتنا جھک کر ہم سمجھوتا کیوں کریں؟ ان کی ناجائز شرطیں کیوں مانیں؟ اجازت دیجئے ہم ان سے لڑیں۔ اے اللہ کے رسول قتلاہم فی النار، اگر لڑتے لڑتے ہم ان کو مار دیں تو کیا ان کے مردے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے کہا جائیں گے۔ قتلانا فی الجنہ، اگر لڑتے لڑتے یہ ہمیں قتل کر دیں، یہ ہمیں مار دیں تو کیا ہمارے شہداء جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا یقیناً جائیں گے۔ تو پھر اتنی بے عزتی کے ساتھ اور اتنی ذلت کے ساتھ آپ سمجھوتا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت میں اسی کو بہتر سمجھ رہا ہوں، اور آپ نے سمجھوتا کیا تھا، فتنہ نہیں پھیلنے دیا۔ اور فتنے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہے دنیا میں جو بدامنی ہے، جو فتنہ پھیلا ہے، جو فساد برپا ہے ہمارے ملک میں بھی، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے بے انصافی، عدل کا نہ ہونا۔ آپ کے مجرم جرم کریں تو وہ دودھ کے دھلے ہوئے، ہم جرم کریں تو ہم مجرم۔ یہیں سے بد امنی، فتنہ، فساد کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے۔ زمین پر جتنا امن ہوگا، جتنا عدل ہوگا، جتنا انصاف ہوگا، اتنا ہی زمین پر امن ہوگا، شانتی ہوگی، فساد سے لوگ دور رہیں گے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ سنا ہوگا۔ ایک یہودی ان کے پاس آتا ہے اور ان کے کان میں کچھ کہتا ہے، یعنی اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے۔ حضرت علی نے اس یہودی سے کہا کیا تم اس جرم کو خود قبول کر رہے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں میں نے اپنے جرم کو خود قبول کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام قمبر سے کہا جاؤ اس کو کوڑا لگاؤ، ان کو اتنے اتنے کوڑے مارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام قمبر اڑتا ہے کوڑا لے کر، اور بھرے مجمع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو کھڑا کیا اور قمبر سے کہا اس کو کوڑے لگاؤ۔ حضرت علی کا وہ غلام قمبر بھرے مجمع میں اس یہودی کو کوڑا لگا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ یہودی آتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المومنین میں نے اپنے جرم کو خود قبول کر لیا تھا، مجھے میرے جرم کے مطابق سزا بھی دی گئی، میں نے اس سزا کو بھی قبول کر لیا، منظور کر لیا، لیکن آپ کے غلام نے مجھے جو کوڑے لگائے ان کوڑوں میں ایک کوڑا زیادہ لگا دیا ہے۔ ہمارے اس جرم کی سزا میں اتنے کوڑے میرے اوپر لگنا چاہیے، لیکن آپ اپنے غلام قمبر سے پوچھو گے اس نے مجھے اتنے کوڑے مارے، یعنی ایک کوڑا اس نے میرے جسم کے اوپر زیادہ مار دیا۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں آپ، اس دھرتی پر امن کو، شانتی کو بحال رکھنے کے لیے صحابہ کرام نے، ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی تھی۔ ملک کے مالک خود، حاکم وقت خود،
ساری باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں، خود غلام بھی ہمارا، یہودی پست ہیں، سر اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہے ہمارے سامنے ان کی. کہا جا سکتا تھا بھول چوک ہو گئی، چلو جاؤ، ایک کوڑا زیادہ لگ گیا تو کیا ہوا، لیکن نہیں. اپنے غلام قمبر کو بلایا، ادھر آؤ جی، اس کو میں نے اتنے کوڑے مارنے کے لیے کہا کہ تم نے کتنے مارے؟ غلام نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ میں نے اتنے مارے، اس لیے ایک کوڑا میں نے ایکسٹرا مار دیا، کہیں اگر ایک آدھ کم ہوگا، مجھ سے بھول چوک ہو گئی تھی، اس لیے میں نے ایک کوڑا زیادہ مار دیا، شاید کم نہ لگا ہو. کہا یہودی گن رہا ہے، اس کو گنتی یاد ہے. اس نے بتایا کہ تم نے ایک کوڑا اس کو زیادہ مار دیا. غلام قمبر نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک کوڑا زیادہ مار دیا ہو. فرمایا اے قمبر اب تم کھڑے ہو جاؤ اور اپنے جسم سے یہ چادر جو اوڑے ہوئے ہو اس کو ہٹا لو. اس یہودی سے کہا کہ اب یہ کوڑا تم پکڑو. اس نے ایک کوڑا تمہیں جو زیادہ مارا ہے، یہ ایک کوڑا تم بھی میرے غلام قمبر کے باڈی پر، اس کے جسم پر، اس کی پیٹھ پر یہ کوڑا تم بھی لگاؤ. بھرے مجمع کے اندر اس یہودی نے وہ ایک کوڑا حضرت علی کے غلام قمبر کو مارا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. قرآن کریم ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو. کوئی کسی بھی دھرم کا رہے، کوئی کسی بھی مسلک کا رہے، کوئی کسی بھی قوم کا رہے، کوئی کسی بھی مذہب کا رہے، انصاف برابر ہونا چاہیے. اگر وہ مظلوم ہے، اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، تو ظالم سے اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری کتاب قرآن دستور الحیات، اس قانونی کتاب نے ہمیں مجبور کر دیا ہائے قمبر تمہارے جسم پر کوڑا مارنے کے لیے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان کے ساتھ بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے، ہر حال میں تمہیں ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہر حال میں تم انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. اس طریقے کا عدل جب ہوا کرتا تھا، اس طریقے کا جب انصاف ہوا کرتا تھا، تو دھرتی پر کبھی بدامنی نہیں ہوا کرتی تھی، فساد نہیں پھیلتا تھا. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، نہ جلسوں میں، نہ تقریر میں، نہ خطبوں میں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان واقعات کو بیان کرتے جاؤ، لوگ اپنے آپ سمجھتے جائیں گے کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ہندوستان کے اندر بد امنی کیوں ہے، اشانتی کیوں ہے، اس واقعے سے اس کا جواب مل جائے گا. عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، نیائے نہیں ہے. اور جتنا زیادہ انیائے، جتنا زیادہ ظلم جس بستی میں رہے گا، وہاں اتنی ہی زیادہ بد امنی رہے گی، اتنی ہی زیادہ اشانتی رہے گی، اتنی ہی زیادہ فتنہ اور فساد اس سرزمین پر رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور ان کے کان میں کچھ کہتے ہیں. اے اللہ کے رسول، مکے کے اندر جام موجود ہے، مکے کے اندر بڑا قتل و قتال ہوتا ہے، خوریزی ہوتی ہے، جو جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے، لوگ محفوظ نہیں ہیں. انہوں نے نبی اکرم سے کہا اور ایک طرف بیٹھ گئے. بخاری شریف کی حدیث کے مطابق
دوسرے صحابی اٹھتے ہیں اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کے رسول بہت زیادہ لوٹ پاٹ پڑی ہوئی ہے، جو بھی گزرتا ہے یہ قبیلہ طے کے گنڈے، یہ قبیلہ طے کے بدماش ان کو لوٹ لیتے ہیں، راستے محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان کسی کا مال محفوظ نہیں ہے۔ اس صحابی نے کچھ کہا اور اس کے بعد وہ بھی بیٹھ گئے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا اے عدی، میرے انتقال کے بعد اگر تم نے لمبی عمر پائی، اگر تم لمبے زمانے تک زندہ رہے، میرے انتقال کے بعد اگر تمہیں اللہ نے لمبا زمانہ دیا تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اے عدی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ایک عورت ملک شام کے ایک شہر حیرہ سے سواری پر بیٹھے گی، اونٹنی پر بیٹھے گی، اپنی گھوڑی پر اپنی سواری پر سفر کرے گی، اکیلے ملک شام سے چلے گی، حیرہ بستی سے چلے گی، وہ خانہ کعبہ آئے گی، مکہ آئے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، اور اس کے بعد وہ اپنی سواری پر بیٹھ کر ملک شام پھر واپس چلی جائے گی، اپنے شہر حیرہ میں واپس چلی جائے گی۔ اس کو نہ اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ اس کے مال کو کوئی لوٹنے والا ہوگا، نہ اس کے جان کو کوئی خطرہ ہوگا، نہ اس کے مال کو کوئی لوٹنے والا ہوگا۔ حضرت عدی کہتے ہیں جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ اے عدی میرے انتقال کے بعد اگر تم نے لمبا زمانہ پایا تو تم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھو گے کہ ایک عورت ملک شام سے اکیلے آئے گی، صفا مروہ کے چکر لگائے گی، طواف کرے گی خانہ کعبہ کا، اور اپنے بستی میں حیرہ میں چلی جائے گی، نہ اس کی عزت کو خطرہ، نہ اس کے مال کو خطرہ، نہ اس کی جان کو خطرہ، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ عدی کہتے ہیں میرے دل میں یہ ہوک اٹھ رہی تھی یہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، ان کو ہو کیا گیا ہے؟ ایک عورت اکیلی آئے گی حیرہ سے، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور چلی جائے گی۔ آئینہ دعارو بنی تیئن، یہ بنی تے کے چور کہاں چلے جائیں گے، یہ قبیلہ بنو تے کے لٹیرے کہاں چلے جائیں گے؟ یہ کیا مر جائیں گے؟ جن کے شر و فساد سے کوئی محفوظ نہیں رہتا، ان کا کیا ہو جائے گا؟ یہ مردوں کو نہیں چھوڑتے، عورتوں کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن دل میں میرے یہ اٹھ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا عدی میرے انتقال کے بعد اگر اللہ نے تمہیں ذات لمبی عمر دی تو تم یہ بھی دیکھو گے، اے عدی تم دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے، کسرا کا تاج، کسرا کے خزانے فتح ہو کر یہ سب کے سب مدینے آ جائیں گے، یہ سب کے سب ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے، کسرا کے خزانے۔ حضرت عدی کہتے ہیں اللہ کے نبی جب کسرا کے خزانوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ سب فتح ہو کر ہمارے پاس آ جائیں گے اور ہم ان کے مالک بن جائیں گے، یعنی مسلمان، یہ صحابہ، تو میں مسکرا رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا یہ اللہ کے رسول کو کیا ہو گیا؟ میں نے سوال بھی کر لیا اے اللہ کے نبی کون سے کسرا کی بات کر رہے ہیں؟ کسرا ابن ہرمز؟ کیا کسرا ابن ہرمز یہ بادشاہ، بڑی بڑی قومیں اور بڑے بڑے طاقتور لوگ جن کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں اور پست ہو جاتے ہیں، جن کی حکومت کو پست کرنا کسی کے بس میں نہیں اور کسی کی طاقت میں نہیں، کیا ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں اے عدی میں کسرا ابن ہرمز کی بات کر رہا ہوں، انہی کے خزانے تمہارے قدموں پہ پڑے ہوں گے، میرے انتقال کے بعد اللہ نے اگر تمہیں لمبی عمر دی تو تم دیکھو گے۔ اس کے بعد فرمایا اے عدی میرے انتقال کے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی عمر دی تو تم دیکھو گے کہ لوگ اپنے گھروں سے سونا
اور چاندی اپنی مٹھی میں لے کے نکلیں گے، اس کی زکات دینا چاہیں گے، اس کو صدقہ کرنا چاہیں گے، غریبوں میں لٹانا چاہیں گے، غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیں گے، وہ کسی کی مدد کرنا چاہیں گے، لیکن کوئی غریب ایسا نہیں ملے گا جو سونا ان کے ہاتھ سے لے لے، چاندی لے لے۔ اس وقت سب اتنے امیر ہو چکے ہوں گے کہ کوئی سونا اور چاندی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حضرت عدی جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، دو چیزیں تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن میں نے نبی اکرم کے انتقال کے بعد دو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ ملک شام سے ہیرا سے ایک عورت اکیلی آتی ہے، سواری پر بیٹھتی ہے اور خانہ کعبہ میں آتی ہے، عمرہ کرتی ہے، طواف کرتی ہے، صفا مروہ کی سعی کرتی ہے اور اپنی سواری پر بیٹھ کر شام ہیرا واپس چلی جاتی ہے، اس کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ آئے لوگوں، میں نے حضرت عمر فاروق کا زمانہ دیکھا، جن کے زمانے میں کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں آ گئے، کسریٰ کا تاج ہمارے ہاتھ میں آ گیا، کسریٰ کے کنگن ہمارے ہاتھ میں آ گئے، کسریٰ کا مال، کسریٰ کا خزانہ فتح ہو کر ہمارے پاس آ گیا ہے۔ یہ دو چیزیں تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ تیسری چیز، ہم میں سے تم جو زندہ رہے گا وہ قیامت سے پہلے تیسری پیشین گوئی بھی دیکھے گا، قیامت سے پہلے یہ منظر بھی دیکھ لے گا کہ لوگ سونا لے کر نکلیں گے، چاندی لے کر نکلیں گے، لیکن کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کو ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا امن قائم کر دیا تھا، ایسی شانتی قائم کر دی تھی کہ ایک عورت شام سے اکیلے چلتی تھی اور طواف کر کے عمرہ کر کے اکیلے واپس چلی جاتی تھی، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں۔ اور ایسا تبھی ممکن ہوا جب چور کے ہاتھ کاٹے گئے، قاتل کو قتل کیا گیا، جس نے آنکھ پھوڑی اس کے بدلے میں آنکھ پھوڑی گئی، جس نے ہاتھ کاٹا اس کا بدلے میں ہاتھ کاٹا گیا، جس نے پیر کاٹا اس کا بدلے میں پیر کاٹا گیا۔ عدل اور انصاف قائم کیا، اس لیے مکے کے اندر امن قائم ہو گیا، شانتی قائم ہو گئی، اور ایسی شانتی ہوئی کہ ایک عورت جب اکیلی چلتی تھی تو کوئی اس کو لوٹتا نہیں تھا، یہ سوچ کر کہ اگر پکڑا گیا تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو اس کے ساتھ ہم کریں گے۔ اکیلے یہ امن تبھی قائم ہوا جب عدل ہوا، یہ شانتی تبھی قائم ہوئی جب انصاف قائم ہوا۔ میرے بھائیوں، اگر کسی بھی بستی کے اندر، کسی بھی شہر کے اندر، کسی بھی اسٹیٹ کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر اگر امن پیدا کرنا ہے، شانتی پیدا کرنا ہے، تو وہاں کی ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس علاقے میں سب سے پہلے عدل پیش کریں، سب سے پہلے عدل۔ اور اسٹیٹ اور ملک تو چھوڑو، ہم اپنے گھر کے اندر بھی اگر چاہتے ہیں کہ امن رہے، سکون رہے، تو ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ، ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ بھی عدل قائم کرنا ہوگا۔ آپ تھوڑی سی بے عدلی کر کے دیکھ لیجئے، آپ کے گھر کا سکون مٹ جائے گا۔ آپ کی دو بیویاں ہیں، ایک کے ساتھ ذرا بے انصافی کر کے دیکھ لیجئے، آپ کے گھر کا عدل مٹ جائے گا۔ آپ کے 4 بیٹے ہیں، کسی ایک بیٹے کو آپ زمین و جائیداد زیادہ دیکھ کر دیکھ لیجئے، بے عدلی کر کے دیکھ لیجئے، آپ کے گھر کا عدل و سکون قائم ہو جائے گا۔ یہ ہمارا ملک بھی ایک گھر ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہاں ہم سب بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں۔ یہاں کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہوگی اور کسی ایک کے ساتھ زیادتی نہیں، بلکہ اس کو پروان چڑھایا جائے گا، تو اس ہندوستان کا امن، سکون اور شانتی بھی بھنگ ہو جائے گی، عدل بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اس ملک کے اندر امن اور شانتی کو بحال رکھنا ہے تو عدل اور انصاف کو بحال رکھنا ہوگا۔ حضرت عدی ابن حاتم کے جملوں پر غور کرو، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ عدل قائم کر دیا تھا، انصاف قائم کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے ایک عورت کو بھی کوئی چھیڑنے والا نہیں تھا، اس کے مال کو کوئی لوٹنے والا نہیں تھا، جبکہ اتنی بدماش قوم تھی قبیلہ بنو طے کے لوگ جو کسی کو نہیں چھوڑتے تھے
اور حدیث نے حاتم کے ان الفاظ پر غور کرو، آئین دعار و بنی تیئن، یہ بنی تے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے، یہ بنو تے کے لٹیرے کہاں چلے جائیں گے، جن کے شر و فساد سے کوئی قوم محفوظ نہیں، کوئی بستی محفوظ نہیں، کوئی مسافر محفوظ نہیں، یہ کہاں چلے جائیں گے؟ کیا یہ سب مر جائیں گے؟ نہیں، اللہ کے رسول نے ایسا عدل قائم کر کے دکھایا کہ ان گنڈوں کی گنڈئی سب ختم ہو کے رہ گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا سعودی عرب کا انصاف، عدل، سارے لوگوں نے، قبیلے کے سارے سرداروں نے اپنی پگڑیاں اتار کر رکھ دی، معافی کا عجیب طریقے سے، جو عجیب طریقے سے معافی مانگی، قدموں پہ ڈال دیا، دولت کے خزانوں کے منہ کھول دیے کہ منہ مانگی جتنی رقم چاہیے لے لو، پولیس والوں کی آنکھوں میں آنسو، جلاد کی آنکھوں میں آنسو، اس جج کے آنکھوں میں بھی آنسو جس نے فیصلہ سنایا، لیکن دوسرے لوگ فدیہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، دیت لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے صاف کہا کہ مجھے خون کا بدلہ خون چاہیے، اور آخر کار اس 26 سال کے نوجوان لڑکے کو قتل کیا گیا۔ اس کی ماں کے آنسو، اس کی بہن کے آنسو سب دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا عدل اگر کسی بستی کے اندر قائم ہو جائے تو وہاں کہاں کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا بدامنی ہو؟ عدل و انصاف جہاں ہوگا وہیں امن ہوگا۔ اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ دیں، جہاں جتنا زیادہ فساد ہے سمجھ لو کہ وہاں اتنی ہی زیادہ بے انصافی ہے، بے عدلی ہے۔ اگر اس جگہ پر عدل قائم ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ امن قائم ہو جائے گا۔ قاضی شرح کی عدالت لگی ہوئی ہے، کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا ایک پیشکار ہے جس کو دربان کہا جاتا تھا، دربان، کھچا کھچ کوڑ بھری ہوئی ہے قاضی شرح کی، اور دربان نے کوڑا اٹھایا اور چیخنا شروع کر دیا کہ کوڑ کو خالی کر دو۔ قاضی صاحب کسی معاملے کا فیصلہ سنانے والے ہیں، اس نے کوڑے کو ہوا میں ہلایا تاکہ لوگ بھاگ جائیں، جیسے ہمارے یہاں بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا جاتا ہے یا ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے۔ قاضی شرح کے دربان نے ہوا میں کوڑا لہرایا تاکہ لوگ تتر بتر ہو جائیں، بھاگ جائیں، کوڑ کو خالی کر دیں، لیکن اس فیصلے کو سننے کے لیے پورا کا پورا مجمع لگا ہوا تھا۔ کوڑا اٹھایا، لوگ بھاگے، اور یہ کوڑا ہوا میں لہرا رہے ہیں۔ اچانک ہوا میں لہرتا ہوا یہ کوڑا ایک یہودی کے لگ گیا، حالانکہ وہ بھی بھاگ رہا تھا، لیکن بھاگتے وقت سامنے آ گیا اور اس کو کوڑا لگ گیا۔ قاضی شرح کی عدالت تو خالی ہو گئی، لیکن یہودی وہیں کھڑا رہا۔ قاضی شرح نے کہا تم کیسے کھڑے ہو؟ کہا کہ مجھے انصاف چاہیے۔ اگر آپ کا آرڈر تھا کوڑے سے مار کے سب کو بھگاؤ تو یہ کوڑا سب کو لگنا چاہیے تھا، اور اگر آپ کا حکم نہیں تھا اور یہ دربان ہوا میں کوڑا لہرا کر صرف ڈرا رہا تھا اور سب کو بھگا رہا تھا، تو اس کا کوڑا میرے جسم پر، میری پیٹھ پر کیوں لگ گیا؟ اس نے مجھے جان بوجھ کر مارا۔ قاضی شرح نے کہا دربان سے کیا تمہارا کوڑا اس کو لگا؟ دربان نے جواب دیا قاضی صاحب کوڑا تو لگا ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، میں تو ہوا میں لہرا رہا تھا لوگوں کو بھگانے کے لیے، یہ بیچ میں آ گیا، اس کو لگ گیا۔ قاضی شرح نے کہا اب اس بات کا فیصلہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میں دلوں کا حال نہیں جانتا ہوں۔ تم کہتے ہو میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا، اور یہودی کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے جان بوجھ کے مارا، مدعی کی بات مانی جائے گی۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا دل پاک و صاف ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے،
کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن تم نے اس بات کا اقرار کیا کہ کوڑا اس کو لگا ہے، لہذا اب تم ادھر آ جاؤ۔ اپنے دربان کو کٹگھرے میں کھڑا کر دیا اور اس یہودی سے کہا کہ جتنی زور سے تمہیں کوڑا لگا ہے تم بھی اس دربان کو کوڑا مارو۔ اس یہودی نے کوڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور اس دربان کو ایک کوڑا مارا۔ وہی عدالت موجود ہے، قاضی شرح ہیں، مجمع یہودیوں سے بھی بھرا ہے، مسلمانوں سے بھی بھرا ہے۔ دربان کہہ رہا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا، یہودی کہہ رہا ہے کہ سب کو نہیں لگا، مجھی کو لگا، اس نے مجھی کو مارا ہے۔ غور کیجئے، یہ نہیں کہا کہ مسلمان تو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جھوٹ بولے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ ان دلیلوں کو نہیں مانا، بلکہ یہ کہا کہ مدعی کا دعویٰ اس نے کوڑا مارا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا، یعنی مارا ہے لیکن جان بوجھ کے مارا یا نہیں مارا یہ کیسے پتہ لگے؟ اب دلوں میں تو ہم تمہارے گھسے ہی نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہا تھا جس نے کسی کافر پر تلوار چلانا چاہا اور اس نے تلوار زمین پر پھینک کے کہہ دیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، وہ صحابی یہ سمجھے کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس نے اٹھایا اور وہ تلوار اس کے پیٹ کے اندر گھونپ دیا۔ اللہ کے رسول کو جب پتا چلا تو آپ نے کہا تم نے اس کو کیوں مارا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تلوار تو پھینکی، آپ نے کہا اس نے کلمہ تو پڑھا تھا؟ کہا ہاں۔ تم نے سنا بھی تھا؟ ہاں میں نے سنا تھا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، پھر تم نے اس کو تلوار کیوں ماری؟ کہا اللہ کے رسول جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے اوپر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور بالکل اس کو مارنے کے قریب آ گیا، تب اس نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھ لیا، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ تو آپ نے فرمایا اشققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھ لیا تھا؟ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا یا اللہ کے ڈر سے پڑھا؟ کیا تمہیں اس کے دل کی حالت معلوم تھی؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اس نے دل سے پڑھا تھا یا موت کے ڈر سے پڑھا تھا۔ جب تم دیکھ لیے کہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کے ظاہری الفاظ پر یقین کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اب کل قیامت کے دن تم اس کلمے کو کیا جواب دو گے؟ کل قیامت کے دن تم اس کلمے کو کیا جواب دو گے؟ ذرا غور کرو۔ تو قاضی شرح کہتے ہیں کہ میں کیسے مان لوں کہ تم نے جان بوجھ کر مارا یا اچانک دھوکے سے لگ گیا؟ میں کیسے مان لوں؟ دل پھاڑ کر تو میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن سزا دلوائی جب ایسا عدل تھا، ایسا انصاف تھا، میرے پیارے ساتھیوں اس دنیا میں امن تھا، اس دنیا میں شانتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، اوری کا غلام آواز دیتا ہوا آ رہا ہے امیر المومنین امیر المومنین، اور حضرت عمر فاروق کہیں نالی کے کنارے بیٹھ کر پیشاب کر رہے تھے، اور وہ آیا امیر المومنین اس نے دیکھا نہیں، کہ امیر المومنین امیر المومنین، وہ چلا رہا ہے، چیخ رہا امیر المومنین۔ حضرت عمر فاروق کو غصہ آتا ہے، میں استنجا کر رہا ہوں پیشاب، اور یہ چیختا چلا جا رہا ہے۔ پیشاب کر کے فارغ ہوئے، آئے ادھر آ، اور جانے کے بعد سیدھا ایک تھپڑ دیا اس کے گال پر۔ شرم نہیں آتی؟ امیر المومنین امیر المومنین چیخے چاہ رہے ہو، میں بہرا نہیں ہوں، سن لیا تمہاری آواز، کیوں چیخ رہے ہو؟ تھپڑ کھا لیا ان کے غلام نے۔ کہا ہاں بولو کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، کوئی کام نہیں تھا؟ نہیں۔ پھر کیوں چلا رہے تھے؟ جاؤ۔ اب وہ جانے لگا، جانے سے پہلے لوٹا، کہتا امیر المومنین میں جا رہا ہوں، آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ آپ اپنے معاملے میں تھوڑا سا غور کر لیجئے گا۔ آپ نے یہ مجھے جو تھپڑ ابھی میرے گال پر مارا ہے، یہ آپ نے کہیں ناجائز تو نہیں مارا؟ میں اس تھپڑ کا حقدار تھا بھی یا نہیں تھا؟
صرف غور کر لیجئے گا اپنے معاملے میں۔ حضرت عمر نے کہا تھپڑ کے تو تم حقدار تھے، جب دیکھ رہے تھے کہ میں پیشاب کر رہا ہوں تو پھر کیوں چلا رہے تھے امیر المومنین؟ کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ استنجا کر رہے ہیں، آپ پیشاب کر رہے ہیں۔ اگر میں نے آپ کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو میں کیوں چیختا، میں کیوں چلاتا؟ اتنا بڑا پاگل تو نہیں ہوں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے کانوں تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے، پہنچتی تھی تو آپ ہمیشہ آواز دیتے تھے، میں کہتا تھا امیر المومنین، آپ کہتے تھے جی نعم، کچھ بولتے تھے۔ جب آپ کی آواز ہی نہیں آئی تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے کانوں تک میری آواز نہیں جا رہی ہے، میں چیختا رہا تھا کہ آپ کے کانوں تک آواز چلی جائے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے معلوم ہی نہیں کہ آپ استنجا کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ادھر آؤ، تم نے اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا لی، تم نے اس ذات کی قسم کھا لی جس کے بعد میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ جب تمہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ میں استنجا کر رہا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، اور اس کے باوجود میں نے تمہیں جو تھپڑ مارا، اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں، فیصلہ سنانے کی ضرورت ہے، اور میرا فیصلہ یہ کہ میں نے یہ تھپڑ تمہیں غلط مارا ہے، ناجائز مارا ہے۔ یہ تھپڑ میری طرف سے جو لگا وہ جائز تھپڑ نہیں تھا، ناجائز تھپڑ تھا۔ آؤ اور میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ان لوگوں کی پرواہ مت کرو جو لوگ یہاں موجود ہیں، میں نے ان کے سامنے تمہیں تھپڑ مارا ہے، تم بھی اتنی زور سے میرے گال پر تھپڑ مار لو۔ اس نے کہا امیر المومنین کیسی بات کرتے ہیں آپ، مجھے تھپڑ مارنا نہیں ہے، اور نہ میرا یہ مقصد تھا، بلکہ صرف یہ مقصد تھا کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں۔ سب کے سامنے آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، کافی ہے، میں آپ کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تمہیں بدلہ لینا ہوگا، تمہیں انتقام لینا ہوگا، تم یہاں آج اس لیے انتقام نہیں لے رہے ہو کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفہ ہوں، اور آج تمہیں میرا اسی عہدے کا رعب و دبدبہ تمہیں بدلہ نہیں لینے دے رہا ہے۔ کل قیامت کے دن تم میرا انتقام لوگے، تم مجھ سے بدلہ لوگے، میں نہیں دے سکتا، اسی دنیا کے اندر تمہیں بدلہ لینا ہوگا، تمہیں انتقام لینا ہوگا۔ اس صحابی نے، اس غلام نے کہا امیر المومنین اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا پیشاب کرتے ہوئے، اسی ذات کی قسم کھا کر جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا ہے، میں آپ سے کوئی انتقام نہ یہاں لیتا ہوں نہ قیامت کے دن لوں گا۔ جب میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا تو انتقام کا سوال ہی نہیں، جب بندہ معاف کر دے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، میں آپ کو دل سے معاف کر رہا ہوں، اور میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اب تم نے اس کی قسم کھا کر مجھے معاف کیا ہے، وہ گواہ ہے، اب قیامت کے دن تم مجھ سے اس کا انتقام نہیں لے سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیو، جب دنیا میں عدل قائم تھا تو امن تھا، اور جب ایسا عدل ہوا کرتا تھا کہ امیر المومنین اپنے آپ کو وہاں پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ لے لو انتقام، لے لو بدلہ، تو بتائیے بھلا اس بستی کے اندر بد امنی کیسے ہو سکتی ہے، اس بستی کے اندر فساد کیسے برپا ہو سکتا ہے، اس بستی کے اندر میرے بھائیوں فتنہ کیسے پنپ سکتا ہے؟ منافقوں کی یہ صفت ہے، جب ان سے کہا جائے، حضرت عمر فاروق اکڑ جاتے، میں تو امیر المومنین ہوں، چلا رہے بار بار، مار دیا تھپڑ، چلو جاؤ یہاں سے، کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کیوں دوں تمہیں بدلہ، کیوں چلا رہے تھے؟ اسی پہ اکڑ جاتے تو عدل قائم نہیں ہو پاتا، انصاف قائم نہیں ہو پاتا۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو عدل کے لیے، اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اس لیے جب عدل تھا، جب انصاف تھا تو امن بھی تھا، اور نیایت تھی اور شانتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو اپنے گھروں میں عدل قائم رکھنا ہے، آپ کو اپنے محلے میں عدل قائم رکھنا ہے، آپ کو اپنی بستی میں عدل قائم رکھنا ہے، تو یاد رکھیے گا آپ کو انصاف قائم کرنا ہوگا۔ اور انصاف ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن نے یہاں قومیں اور ذات و برادریاں دیکھنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا تھا، اگر آج فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو عدل کا تقاضا تھا
لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر آج وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ یہ عدل کا تقاضا تھا، یہ عدل کا تقاضا تھا کہ حضرت عباس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں جنگ بدر کے وقت، اور جب چھوڑا جا رہا تھا، جب سارے قیدیوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں تو رات میں اللہ کے رسول نے جب قیدیوں کو دیکھا کافروں کو تو اس میں عباس بھی تھے جو کراہ رہے تھے، اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے آنسو ہیں آپ کے؟ آپ نے کہا یہ میرے چچا ہی نہیں، یہ میرے باپ بھی ہیں، اور آج ان کے پیروں میں بیڑیاں۔ اللہ کے رسول اپنے خیمے میں چلے گئے، کسی صحابی نے حضرت عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا تاکہ عباس آرام سے سو سکیں اور اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو۔ صبح جب اللہ کے نبی اٹھے، دیکھتے ہیں کہ سارے کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ٹائٹ ہیں، عباس آرام سے سو رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کو اٹھایا اور کہا یہ میرے عباس، میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کس نے کیا؟ ایک صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول میں نے۔ کہا کیوں؟ کس نے حکم دیا؟ کہ اللہ کے رسول حکم تو کسی نے نہیں دیا، لیکن عباس کے پیروں کی بیڑیاں ٹائٹ تھیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ نے کہا کسی کی محبت میں رونا الگ بات ہے، لیکن کسی کی محبت میں عدل اور انصاف کا جنازہ نکال دینا یہ دوسری بات ہے۔ مجھے عباس سے محبت ہے کیونکہ وہ میرے چچا ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دوسروں پر ظلم کرو گے اور میرے چچا کے ساتھ رحم کرو گے۔ فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ مُسَارَا، اگر عدل ہی قائم کرنا ہے، میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو